جامع صحیح البخاری کتاب الجنائز باب صفوف الصبیان مع الرجال علی الجنائز۔ ہمارے مسلسل دروس کا عنوان دنیا سے رخصت ہونے والے لوگوں کے لواحقین کے حوالہ سے کہ اب انہیں کون سے آداب اختیار کرنے چاہیے۔ صف بندی کے حوالہ سے یہ بات پیش نظر رہے، جیسے ہم صف بندی دو طرح کی ہے۔ ایک ہے کہ صف بندی جیسے ہم نمازوں میں کرتے ہیں، ایک صف بندی وہ ہے جو ایک آدمی ساتھ کھڑا ہوا اور پیچھے کی طرف کرتا ہے۔ دو طرح کی صف بندی ہو گئی۔ ایک ایسی جیسے ہمارے یہاں پر رہتے ہوئے ایک وہ صف بندی ہے جو دوران نماز ہے، ہمارے یہاں شمال سے جنوب کی جانب جاتا ہے، ایسے ہم مساجد میں کرتے ہیں۔ ایک صف بندی وہ ہوتی ہے، اس خیال کہتے ایک آدمی آ گیا ہے، پھر اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے، جیسے چہرہ ادھر ہو سب کا تو ایک کے پیچھے دوسرا تیسرا چوتھا۔ جو صف بندی ملائکہ کی صف بندی ہے وہ صف بندی ہے جو ہمارے ہاں صف بندی مساجد میں نماز کی صورت میں یا نماز جنازہ کی صورت میں ہوا۔ لہٰذا بہترین صورت یہ ہے صف بندی کی، صف بندی ایسے کی جائے جیسے ہم نماز میں یا نماز جنازہ میں کرتے ہیں۔ باقی صف بندی تو ہو گئی مگر وہ ترتیب تو ہو گئی، جیسی صف بندی ملائکہ کو پسندیدہ ہے وہ وہی صف بندی ہے جو ہم جنازہ میں کرتے ہیں اور نماز میں ادا کرتے ہیں، صلاۃ وہاں پر سورج گرہن لگتا ہے صلاۃ کسوف میں ادا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب مولانا یہاں پر بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کا صف بندی میں شامل ہونا، اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبر کے قریب سے گزرا، حضور علیہ السلام آپ تشریف لے گئے، قبر کے قریب سے گزرے تو ایک رات پہلے کسی کو دفن کیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم نے مطلع کیوں نہیں کیا؟ میں کہا حضور رات کی تاریکی تھی، ہم نے رات ہی کو دفن کر دیا، سوچا کہ آپ کو تکلیف نہ دیں۔ اب جہاں پر کیا ہوا، حضور علیہ السلام نے وہاں پر صف بندی کی، فقام حضور کھڑے ہوئے، فصففنا خلفہ، وقال ابن عباس وانا فیہم، یہ بھی چھوٹے تھے ابن عباس فرماتے ہیں میں بھی اس صف میں شامل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کا کھڑا ہو کے نماز جنازہ ادا کرنا، اس کی مشروعیت ہمیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی اقتداء میں جہاں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر حضور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی دیکھیں، یہاں پر بین السطور لکھتے ہیں ہوا محلم بالترجمہ لِأَنَّهُ كَانَ صغیرا، کیونکہ اس وقت آپ چھوٹے تھے اور بڑوں کی صف میں شامل ہو۔ لیکن مولانا ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات کہ نماز جنازہ کے حوالے سے اب نماز جنازہ کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کے لیے چند ایک چیزیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم میت کو سامنے رکھ کر زندہ لوگ میت کو سامنے رکھ کے جو کچھ تکبیرات کہتے ہیں، جو کچھ درمیان میں پڑھتے ہیں، اس پر بھی صلاۃ کا اطلاق ہوتا ہے، اسے بھی صلاۃ ہی کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھئی یہ نماز فجر ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، نماز مغرب عشاء ہے، اس سے کہتے ہیں نماز جنازہ۔ اب یہ نماز جنازہ، اس پر صلاۃ کا اطلاق کرنے کی وجوہ بیان کی جا رہی ہیں اور وہ متعدد تعلیقات کے ذریعہ بیان کی جا رہی ہیں۔ تعلیق اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کو سند کے بغیر وہ ذکر کیا جاتا ہے،
اور حدیث کا تھوڑا سا حصہ درمیان میں بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس طرف نشاندہی بھی ہو. یعنی ایک روایت مثال کے طور پر 5 سطروں پر محیط ہے، اس میں سے سند کو اتار دیا، باقی ساری کی ساری روایت کو الگ کر دیا، اور جو مطمع نظر بطور خاص جس چیز کو ذکر کیا جانا ہے بس اتنی سی ایک سطر کو ذکر، آدھی سطر کو ذکر کر دیا، 5-7 کلمات کو ذکر کر دیا. سند بھی نہیں ہے، باقی روایت بھی نہیں ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تعلیق. امام بخاری رحمہ اللہ آپ نے صحیح بخاری کے اندر بہت سی تعلیقات ذکر کی ہیں. پھر آگے اس کے اندر ڈبیٹ چلتی ہے کہ کیا وہاں پر اس پر تعلیقات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ ضروری ہے، چونکہ اب تو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ امام بخاری کے پاس بالکل بات واضح ہو چکی ہے کہ اب انہیں سند جو اتاری ہے، حالانکہ آپ تو سند کے بڑے قائل ہیں، آپ نے باقی روایت کو الگ کر دیا، حالانکہ آپ تو اس کے خوگر ہیں کہ روایت کے جتنے بھی اجزاء ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقہ سے بیان کیا جاتا ہے. ایک روایت کے اندر نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا ذکر ہے، وہ ایک ہی روایت کو 4 جگہوں پر ذکر کرتے ہیں. تو پھر یہاں پر انہوں نے باقی حصے کو بھی چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بات متیقن ہے، کنفرم ہے کہ ہاں یہ بات ایسے ہی ہے، تو اس پر عمل کرنے کے لیے بعد کہتے ہیں دیکھیں تاریخات وہ بھی امام بخاری کی رحمہ اللہ، وہ آپ کا ایک نظریہ ہو سکتا ہے، لہذا وہاں پر دیکھا جائے گا کہ مجموعی طور پر روایات باقی تاثر کیا چھوڑ رہی ہیں، پھر اس پر عمل کیا جائے. بعض صورت یہاں پر نماز جنازہ کو پر بھی نماز کا اطلاق ہوتا ہے، صلاۃ الجنازہ کو صلاۃ کہا جاتا ہے. تو چونکہ باقی صلاۃ کے ساتھ یہ والی جنازہ والی صلاۃ اس کا کئی اعتبار سے ہم آہنگی ہوتی ہے، کئی اعتبار سے، تو لہذا وہاں پر ان چیزوں کو دیکھا گیا تو وہاں پر کہا گیا کہ یہ بھی صلاۃ ہی. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ بغیر طہارت کے یہ ادا نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے اگر پانی ہو تو پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو پھر اس کے لیے تیمم کیا جاتا ہے. بالکل نماز جنازہ کے لیے بھی اسی طرح سے کہ اس کے لیے طہارت شرط. یہاں پر ان روایات کے ذریعہ سے کہ جن کے اندر ہے کہ جو شخص جنازہ پڑھنے والا ہے وہ طہارت کے ساتھ جنازہ میں شامل ہے، اور اسی طرح سے باقی نمازوں کے اندر جو شرط ہے وہ لباس کی شرط ہے. نماز جنازہ کے اندر بھی کوئی ننگا آدمی نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنی سطر کا ناف سے لے کر مرد کے لیے گھٹنوں تک ہے، عورت کے لیے پورا جیسے وجود ہوتا ہے. مرد کی بار صورت وہ جو سطر ہے جسے ڈھانپنا ضروری ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا علاقہ ہے. تو ایک آدمی کو جیسے نماز پنجگانہ کی ادائی میں وہ اپنے صدر کو، اپنے ان مقامات کو ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سے جنازہ کے اندر بھی اس مقام کو ڈھانپنا ضروری قرار پاتا ہے. اسی طرح سے نمازیں، اب جو ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں، پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، بولا اس کے اندر قبلہ روح ہونا یہ ضروری ہے. یعنی وہ شرائط میں ہے کہ وہاں پر قبلہ رخ ہو. ہاں یہ الگ بات ہے، پتہ نہیں چل رہا تحری کرے، وہ خواہ جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. بلکہ ایک مرتبہ نماز کے دوران اسے ذہن میں آتا ہے کہ میرا قبلہ اس طرف ہے، اس طرف منہ کر لے. دوران نماز ہی دوسرا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ادھر نہیں ہے، دوسری طرف ہے، تو اپنا رخ دوسری طرف کر لے. پھر احساس ہوتا ہے نہیں ادھر نہیں ہے، بلکہ متعدد مرتبہ بھی ایک ہی نماز میں تحری کرتا ہے تو اس کے لیے شرعی طور پر جائز قرار پا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب نماز جنازہ، حالانکہ اس میں دعائیں ہیں، وہ رکوع سجود تو نہیں ہے جیسے نمازیں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے پنجگانہ نماز میں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے جب یہ معلوم ہو، اسی طرح سے نماز جنازہ میں بھی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنا ضروری ہے.
حالانکہ دعا ہے نہ صرف کہہ سکتا ہے جناب وہ سمت مخالف بیت اللہ کے سمت مخالف میت کو لٹا لیا جائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھ دی جائے، یہ کون سا ایسی بھائی دعا ہی تو ہے؟ ان کا نہیں، اس کو بھی صلاۃ الجنازہ کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ بھی باقی نمازوں کی طرح قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ جیسے باقی پنجگانہ نمازوں میں کلام نہیں کیا جاتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح سے اس کے اندر بھی صلاۃ جنازہ جو ہے اس کے اندر بھی کلام نہیں کیا جاتا۔ دیکھو یہاں پر ان کے اندر آپس میں ملاپ ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اور جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بالکل نماز جنازہ میں بھی یوں کیا جاتا ہے۔ اب جنازہ بھی پھر بھی پنجگانہ نمازوں کے ساتھ متعلق ہو گیا، اسی کی طرح ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ طلوع آفتاب غروب آفتاب کے وقت نماز پنجگانہ ادا نہیں کی جاتی، اور اسی طرح سے یہاں پر صلاۃ جنازہ جو ہے یہ بھی ان اوقات میں یہاں پر ادا نہیں کیا۔ دیکھیں یہاں پر صلاۃ جنازہ اس کو صلاۃ جو کہا جا رہا ہے، اس کی متعدد تعلیقات مزید بیان کی جاتی ہیں۔ جیسے ایک تعلیق آ رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک لمبی روایت ہے، اس کا ایک حصہ جیسے امام بخاری فرما رہے ہیں من صلی علی الجنازہ، من صلی علی الجنازہ، جس نے جنازہ پر صلاۃ پڑھی، یہاں پر صلاۃ کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اور جو اس کی مکمل روایت ہے وہ ہے قرات کے حوالہ سے کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھتا ہے اور پھر واپس چلا آتا ہے تو اس کو ایک قرات کا ثواب ہے، جو وہاں پر تدفین تک رہتے اس کو 2 قرات کا ثواب ہے۔ پوچھا گیا حضور قرات کیا ہے؟ فرمایا قرات کا چھوٹا سا جز ایسے ہی ہے، وہاں پر چھوٹا قرات وہ یہ ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا احد پہاڑ ہے، سبحان اللہ، ایک بندہ نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو اس کے اتنا ثواب دستیاب ہوتا ہے جیسا کہ احد پہاڑ۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا کوئی میت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ بھائی علماء نے تو نماز جنازہ پڑھانی ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، سیاستدانوں نے اپنے ووٹوں کا بہت کچھ خیال رکھنا ہوتا ہے، علاقے کے بڑے لوگوں کا کچھ ایسا انداز ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں واقعتاً ان کا میت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور صرف وہ اعلان سنتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے، اور پھر وہ جنازے میں شامل ہوتے ہیں، اور انہیں یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم میت کے لواحقین سے مل کر جائیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہ میت کے لواحقین سے بھی نہیں ملتے ہیں، جنازے میں شامل ہوئے چلے گئے، وہ ثواب دستیاب ہوتا ہے نا۔ احد پہاڑ ذرا اندازہ کریں، احد پہاڑ جتنا ثواب ایک بندے کو دستیاب ہو جائے تو اس کی کیا ایک روایت کے مطابق حضور نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتاؤ آج، یہ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق مخاطب ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے، دوسری کے مطابق حضرت عمر ہے، آج من آتا ما طعاما مسکین، کسی کو مسکین نے کھانا کھلایا ہے، ابوبکر کہتا ہے کہ حضور میں نے، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آج کوئی جنازے میں شامل ہوا ہے؟ حضور میں شامل ہوا۔ یہ 4-5 سوال ہیں، اس میں یہ ایک ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا کوئی آج جنازے میں شامل ہوا ہے؟ اب آخر میں حضور فرماتے ہیں جو شخص ان امور کو یومیہ بجا لاتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کو جنت الفردوس کا مالک بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ان میں ایک چیز جو ہے وہاں پر ہے کہ جنازے کے اندر شمولیت کا کرنا، جنازے کے اندر شمولیت کا کرنا وہ ہے مولانا۔ نمبر 2، دوسری تعلیق یہ ہے صلو علی صاحبکم، اس میں دیکھیے ایک جنازہ حضور کی بارگاہ میں، یہ بھی ایک تعلیق ہے، یعنی وہاں پر پوری سند کو الگ کر دیا گیا اور باقی حصوں کو الگ کر دیا گیا، پھر مطمع نظر جو تھا اس کو پیش کر دیا گیا۔ صلو علی صاحبکم، حضور کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، یہ بھی روایت لمبی ہے، اس کے اندر ہے کہ حضور نے فرمایا اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا کہ حضور قرض ہے، فرمایا کہ صلو علی صاحبکم، پھر اپنے صاحب کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ دو۔
ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور اس کا قرض میں ادا کر دوں گا، جنازہ تو آپ پڑھا دیں۔ وہ قرض انہوں نے ادا کیا، جنازہ حضور نے ادا کر دیا۔ تو وہاں پر جو کلمات ہیں وہ ہے صلو علی صاحبکم، تو یہاں پر بھی جنازہ پر صلاۃ کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اور بھی آ رہا ہے جو اس کے اندر ہے کہ دیکھو نماز جنازہ جو ہے اس پر اطلاق صلاۃ کا ہو رہا ہے۔ صلو علی النجاشی، یہاں پر صلو علی النجاشی، نجاشی پر نماز پڑھو، وہاں پر بھی صلاۃ کا اطلاق ہو۔ دیکھو یہاں پر پہلا مولانا کون سی تعلیق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے صف بندی پیچھے کی، یہاں پر یہ تو ہو گیا وَأَنَا فِيهِمْ وَصَلَّى عَلَيْهِمْ، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر لفظ صلاۃ کا اطلاق ہو رہا ہے، وہ کیسے؟ صلو علی صاحبکم، اس سے پہلے من صلی علی الجنازہ، جنازہ پر وہ نماز کی، یہاں پر بھی صلاۃ کا اطلاق ہے۔ صلو علی صاحبکم، اپنے صاحب پر نماز جنازہ پڑھو، یہاں پر بھی جنازہ پر صلاۃ کا اطلاق ہے۔ صلو علی نجاشی، نجاشی پر نماز جنازہ پڑھو۔ اب یہاں پر بھی جنازہ پر صلاۃ کا اطلاق ہو رہا ہے۔ حضور نے صف بندی کی، پہلے آپ کھڑے ہوئے صف بندی کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو۔ اچھا مولانا یہاں پر نماز کے اندر کہتا ہے یہ ساری صورتوں میں بیان کیا، سما صلاۃ لیس فیہا قیام لیس فیہا رکوع ولا سجود، حالانکہ اس کے اندر رکوع بھی نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسے صلاۃ کہا گیا ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو اس میں کلام نہیں کرتا، ہماری پنجگانہ نماز میں جنازے میں بھی کلام نہیں کرتا۔ اسی طرح سے جیسے تکبیر اور تسلیم ہماری پنجگانہ نماز میں ہے، تکبیر و تسلیم جنازہ کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح سے طہارت کے بغیر نہیں پڑھا جاتا جنازہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز جنازہ طہارت کی حالت میں ہی پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے وہاں پر جیسے پنجگانہ نماز طلوع اور غروب کے وقت میں نہیں ادا کی جاتی، یہ بھی طلوع غروب میں نہیں ادا کی جاتی۔ اگرچہ فقہاء یہاں فرماتے ہیں کہ اگر جنازہ ایسے وقت میں آئے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، تو ایک دعا ہونے کے اعتبار سے اس سے کچھ اس کا الگ تعلق کر دیتے ہیں کہ یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سب روایات پر بھی عمل ہو جائے، فقہاء کے مطابق بھی ہو جائے کہ وہاں پر ان اوقات میں نماز نہ پڑھیں۔ یہاں پر نماز سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اگرچہ یہاں پر بعض مقام پر جواز اس کا موجود ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ آ چکے ہیں، پہلے سے تیاری موجود ہے تو پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے حدث لاحق ہو جائے، دوران نماز حدث لاحق ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ بھئی وہ نئے سرے سے طہارت حاصل کرے۔ بالکل اسی طرح سے اگر جنازہ پڑھا جا رہا ہے تو اور اس کے اندر حدث لاحق ہو گیا ہے تو وہاں پر طہارت حاصل کرو۔ لیکن ایک گنا فرق ضرور ہے کہ وہاں پر فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر میت کا قریب ترین بندہ ہے، بھائی وہ تو وضو کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے تو سارے رک جائیں گے، مگر ایک اور ایسا بندہ جس کا تعلق میت کے ساتھ نہیں ہے، ایک عام جنازہ پڑھنے والا جیسے ہوتا ہے، اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہیں پر تیمم کر لیں، تیمم کر کے وہاں پر۔ اس پر بھی ایک لہدے ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں تیمم کیوں، جب وضو کی گنجائش موجود ہے تو پہلے وضو کیا جائے، وضو کی گنجائش موجود نہ ہو تو پھر تیمم کیا جائے۔ اچھا بولا یہاں پر جنازہ کے پر ایک طبقہ کہتا ہے کہ جی 4 تکبیریں ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں 4 تکبیریں، سب سے پہلے تکبیر ہے اور پھر یہاں پر اس کے بعد 3 اور تکبیریں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نماز جنازہ پڑھنے کا سٹائل یہ تھا
کہ آپ ہر تکبیر پر ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رفع الیدین کرتے ہر تکبیر پر. 4 تکبیریں ہیں، چاروں تکبیروں پر ہاتھ اٹھاتے. مطلب دوسری روایت کے مطابق حضرت ابراہیم اور احناف کا نظریہ یہاں کیا ہے کہ ہر تکبیر پر نہیں بلکہ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے جائیں اور باقی تکبیروں پر ہاتھ نہ اٹھائیں. احناف کہتے ہیں کہ دیکھیے ذرا یہاں پر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت حضرت ابراہیم نخعی، آپ پہلی تکبیر پر رفع الیدین فرمایا کرتے تھے اور باقی تکبیرات پر رفع الیدین نہیں فرمایا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ایک جو پہلی تکبیر ہے اس پر رفع الیدین ہے، باقی 3 تکبیروں پر رفع الیدین نہیں. اچھا، جو کہتے ہیں کہ تکبیریں ہی 3 ہیں وہ کہتے ہیں تو وہ تکبیر تحریمہ تو جیسے پہلی ہو گئی وہ اسے الگ کر کے اس کے علاوہ باقی 3 تکبیریں وہ کہتے ہیں 4 ہیں، وہ اس پہلی کو بھی ملا کر کہتے ہیں 4. اور امام نخعی رحمہ اللہ ان کے مطابق کیا ہے؟ ان کے مطابق یہ ہو جائے گا کہ یہاں پر تکبیر تحریمہ کے وقت تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ اور باقی تکبیرات میں ہاتھ نہ اٹھاؤ. اور یہ یاد رکھیں کہ افضلیت میں یہاں پر یہ سارے کے سارے جتنے جو مباحث ہیں یہ افضلیت میں ہے. ایک آدمی جو سمجھتا ہے کہ افضل ہے ہاتھ اٹھا کر کرنا تو ہاتھ اٹھاتا رہے، دوسرا کہتا ہے نہیں افضل یہ ہے کہ نہیں پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھایا جائے باقیوں پر نہ اٹھایا جائے، تو وہ افضلیت کو اسی سے اختیار کر سکتا ہے. بولا نماز جنازہ پڑھانے کا جو مستحق ہے سب سے زیادہ، نماز جنازہ پڑھانے کا جو زیادہ مستحق ہے ورنہ وہ بندہ ہے جو فرض نمازیں پڑھانے کے لیے ان کا منتخب ہے. فرض نمازیں پڑھانے کے لیے جو منتخب ہوا ہے تو وہاں پر وہی ان کی نماز جنازہ بھی پڑھانے کا زیادہ مستحق ہے. لیکن کیا دوسرا بندہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا؟ تو کہتے ہیں یہاں پر پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ جو بندہ نماز جنازہ وہ ان کا مقرر کیا ہوا ہے فرض نمازوں کے اندر، وہ ان نمازوں کے اندر بھی نماز جنازہ کے اندر بھی ان کی امامت کا مستحق قرار پاتا ہے. اور وہ الفاظ کیا ہے؟ قال حسن ادرکت الناس وحقهم علی جنائزہم من ردوہ لفرائضہم، جو ان کے فرائض کو ادا کرانے میں جو امام قبیلے کا امام ہے وہ ہے وہ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائے گا. بولا اسی طرح سے وہ جو تکبیر افتتاح ہے اصل میں وہی نماز جنازہ کی پہلی تکبیر ہے. التکبیرۃ الواحدۃ استفتاح الصلاۃ، وہ جو پہلی تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ پہلی تکبیر پڑھی جاتی ہے، یہ تکبیر ہے وہاں پر پہلی تکبیر یہ نماز کا شروع ہے. بعض نے اس کو نکال کر کہا ہے کہ جنازے کی 3 تکبیریں ہیں، بس وہ ذرا سمجھنے میں ہے، کچھ اسے کہتے ہیں، ورنہ حقیقت کیا ہے وہ سب پہلے کو ملا لیا جائے تو 4 بن جاتی ہیں اور اگر پہلے کو نکال لیا جائے تو 3 بن جاتی ہیں. لہذا اس کے مطابق اور جو شخص جنازے کے پیچھے چلتا ہے ثواب اس کو دستیابی کی حالت یہ ہے کہ اس کو ثواب بہت زیادہ مل جاتا ہے. کتنا مل جاتا ہے؟ فرمایا کہ اسے 1 قیراط کا ثواب دستیاب ہو جاتا ہے. اور وہاں پر جو شخص اس کے بار کر اور آگے جاتا ہے تو اس کو زیادہ مل جاتا ہے. اچھا، جب حضور نے یہ فرمایا حضرت ابن عمر فرماتے ہیں فرتنا فی قراء کثیر، ہم نے بہت سے قرات وہ ہم نے ان کا نقصان کر دیا. فرتنا یعنی کتنے جنازے ہم نے چھوڑ دیے، ورنہ یہ تو پتہ چلنا ہے جب قیامت کا دن آئے وہاں پر چھوٹی چھوٹی نیکی ان کا بھی حساب کتاب، یہاں بھی یہ مل جائے یہ مل جائے تو وہاں پر یہ صورتحال پیدا ہوگی. وہاں پر اس لیے ان جنازوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے جنازے کافی آتے ہیں، کوئی تساہل ہو بھی جاتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ سستی نہ ہو، کیونکہ اس کا ثواب معمولی ثواب وہ نہیں.
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ